ایک گاؤں کے مضافات میں ایک بزرگ مولوی صاحب رہتے تھے جن کا واحد ذریعہ آمدنی ایک معمولی سی تنخواہ تھی۔ ہم عموماً فرض کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کے گھر ہمیشہ برکت ہی برکت ہوگی اور اسی بنا پر ان کی تنخواہ 3 سے 5 ہزار روپے ماہانہ مقرر کر دی جاتی ہے، جیسے وہ کسی مافوق الفطرت طاقت کے بلبوتے پر اپنے خاندان کی کفالت کر لیں گے۔ مولوی صاحب اپنی تنگ دستی کے باوجود ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہتے، لیکن گاؤں کی زندگی کے اخراجات میں گزر بسر کرنا ایک ناممکن سا خواب بن چکا تھا۔ ان کے اس حال پر ترس کھا کر ایک نیک دل جاگیردار نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا۔ جاگیردار نے مشورہ دیا کہ مولوی صاحب دن بھر فارغ رہنے کے بجائے کھیتی باڑی کریں تاکہ کچھ اضافی آمدنی کا ذریعہ بن سکے۔ یہ تجویز مولوی صاحب کو بھا گئی اور انہوں نے زمین پر گندم کاشت کر لی۔ فصل ہری بھری ہوئی تو مولوی صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان اور خوشی نظر آنے لگی۔ وہ روز اپنے کھیت پر بیٹھ کر قدرت کی اس عنایت کو دیکھتے اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے، لیکن ان کی یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے ان کی کھیت میں چرنا شروع کر دیا۔ یہ گدھا نہایت بے شرم اور ضدی تھا اور کھیت میں لگے فصل کو دن رات تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چند صدقے خیرات کیے کہ شاید یہ بلا ٹل جائے، مگر گدھا اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ پھر انہوں نے مختلف صورتیں پڑھ کر گدھے پر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن گدھے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مولوی صاحب کی مایوسی بڑھتی چلی گئی۔ گدھا کھیت اجاڑتا رہا اور مولوی صاحب دن بدن پریشان ہوتے رہے۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے کھیت کے کنارے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے اور گدھے کو فصل چرنے دیتے رہے۔ اتنے میں ایک کسان کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو حیرت سے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، آپ یہ سب کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ گدھا آپ کی محنت کی کمائی تباہ کر رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ مولوی صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بھائی میں کچھ نہ کرنے والا کہاں ہوں؟ ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں، کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک دیا، مگر یہ گدھا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گدھا کافر ہے جس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ کسان نے یہ سنا تو ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کو مضبوطی سے تھاما۔ وہ سیدھا کھیت میں گیا، گدھے کے قریب پہنچا اور اسے 2-3 زوردار ڈنڈے مارے۔ گدھا تکلیف سے چنگھاڑتے ہوئے کسی ہرن کی طرح دوڑ لگاتا ہوا گاؤں کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ کسان واپس آیا، ڈنڈا مولوی صاحب کو تھمایا اور نہایت معنی خیز انداز میں کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں ہوا، ان کے لیے اللہ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک مولوی اور گدھے تک محدود نہیں، در حقیقت ہم سب اس گاؤں کے باشندے ہیں۔ ہمارے حکمران وہی گدھے ہیں جو دن رات ہماری زمین، ہمارے وسائل اور حقوق پر چرنے میں مصروف ہیں۔ ہم مولوی صاحب کی طرح صداقت اور دعاؤں پر یقین کر کے سمجھتے ہیں کہ ان حکمرانوں سے نجات مل جائے گی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک ہم ان گدھوں کو بھگانے کے لیے اپنا ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے، یہ ہماری محنت کی فصل کو یوں ہی تباہ کرتے رہیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس سبق کو سمجھیں اور اپنے وسائل کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہ جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔